بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج وزارت خارجہ میں ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محیط یوسف اور ہیومن رائٹس کے ہماری جو منسٹر ہیں شیریں مداری صاحبہ، وہ موجود تھیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ سگنیفیکنس اس کا یہ تھا کہ بہت کچھ بھارت کی مجرمانہ حرکتیں جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے، وہ ان کے بارے میں ان کا احاطہ کرنا تھا، وہ بتانی تھیں، تاکہ دنیا کو بھارت کے اصل کام، اصل کرتوت، اصل اس کا چہرہ سامنے آئے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی مقصد تھا کہ انہی دنوں محترم علی گیلانی صاحب، جو کہ سید علی گیلانی کشمیر کے حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے اور بہت بڑے مخلص سیاستدان، جنہوں نے کہ اپنی پوری زندگی آزادی کشمیر کے لیے وقف کی، ان کا انتقال ہوا۔ اور اس انتقال کے موقع پہ بھارت نے جتنا شرمناک رویہ اختیار کیا، وہاں پہ ان کے خاندان سے ان کا جسد خاکی چھین کے لے گئے، نامعلوم جگہ پہ جا کے یا دور دراز جا کے کہیں ان کی بریل کی، پھر خاندان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، گھر میں گھسے، لاش جو تھی ان کا جسد خاکی چونکہ پاکستان کے پرچم میں لپٹا گیا تھا، لپٹا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ ان کی وصیت کے مطابق تھا کہ وہ پرچم اتارا گیا، اور اس طرح نہ صرف بے توقیری کی گئی ان کے جسد خاکی کی، بلکہ خاندان کے ساتھ بھی انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ قابل مذمت جو سلوک تھا وہ روا رکھا گیا۔ یہ خراج عقیدت جو ہے، جو آج ایک ڈوزیئر کی شکل میں ہے، اس میں ڈوزیئر تو ایک طرح سے ایشو ہو گیا، وہ بھی ان کے ویب سائٹ پہ بھی ہے فارن منسٹری کے، لیکن اس ڈوزیئر میں کوئی سید علی گیلانی کی تعریف یا وہ اس قسم کی چیز، وہ تو ایک ایسی زندگی ہے جو کہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے، جو چمکتا رہا، روشنی دکھاتا رہا کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی کئی دہائیوں تک۔ اس کے لیے تو جو کچھ بھی آپ جاننا چاہیں، وہ بے شمار تحریریں اخباروں میں آپ کو ملیں گی، ان کے وفات کے اوپر بے شمار لکھا گیا اور ان کے بارے میں سب دنیا جانتی ہے۔ لیکن یہ جو ڈوزیئر تھا، یہ در حقیقت یہ اس انداز سے ان کو ایک خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ بھارت کے جرائم کو بے نقاب کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی خطاب میں بتایا کہ چونکہ کشمیر میں ایک بلیک آؤٹ سا ہے، آپ وہاں پہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم بڑا مشکل ہے، لوگ یہ کام کر نہیں سکتے، لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حقائق وہ باہر دنیا کو پتہ نہیں لگتے، اور جس قدر وہاں پہ بروٹیلٹیز کی گئی ہیں، جتنا وہاں پہ ظلم و بربریت کی گئی ہے، وہ پوری طرح رپورٹنگ اس کی ہوتی نہیں۔ اگر کرنا بھی چاہیں تو وہاں پہ کیمرے چھین لیے جاتے ہیں، رپورٹرز جو ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اگر ان کی تحریر چھپ بھی جائے کہیں تو ان کو کھوج نکال کے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور کئی اخبار نویس تو اندر بند ہیں، رپورٹر جو ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے بھارت کی مختلف جیلوں میں۔ اس میں جو انڈین آرمی نے نسل کشی، جینوسائیڈ وغیرہ کے ایکشن کیے ہیں، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کیے ہیں، جنگی جرائم، وار کرائمز کیے ہیں، وہ سب کے سامنے لانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، تاکہ کشمیری جو ہیں ان کی مایوسی اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو یہ ضرور اندازہ ہو کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے اوپر ہونے والے مظالم جو ہیں ان کو دنیا کے سامنے لانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب پروپیگنڈا بھارت جو کرتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کشمیر میں بالکل حالات نارمل ہیں، ہم ان کو بہت ہی محبت سے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں دنیا کہاں مانتی ہے، کیونکہ ابھی تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن کی ہے، ان کی رپورٹیں بھی موجود ہیں، اور یہ رپورٹس ہیں وہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے جو UN کی سیکورٹی کونسل کہ چیپٹر نمبر 3 میں
جو ریزولوشنز اور انٹرنیشنل لا کو گورن کرتے ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اس میں جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں وہ بھی وائلیٹ ہوئے ہیں، لہٰذا مختلف طریقوں سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے، یعنی آبادی کا تناسب بدلا جا رہا ہے، اور یہ قانوناً چیپٹر 3 کے تحت یہ ایک جرم ہے، جنگی جرم ہے۔ ایک متنازع علاقے میں آپ آبادی کا تناسب نہیں بدل سکتے، لیکن وہاں پہ صرف ووٹ لینے کے لیے کہ کل کو ہندو پروڈومیننٹ گورنمنٹ بنا دی جائے، وہاں آبادی کا تناسب بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ نہ وہ لوگ کشمیر میں رہتے ہیں، کبھی رہے ہوں گے چند دن کے لیے یا 2 سال، سال 1.5 سال، ان کو وہاں پہ سٹیزنشپ دے دی۔ اب وہ ساؤتھ انڈیا میں رہیں، سینٹرل انڈیا میں رہیں، ناردرن انڈیا میں رہیں، جہاں بھی جائیں، لیکن جب الیکشن ہوگا تو وہ آ کے ووٹ دے سکیں گے، ان کو خصوصی طور پہ وہاں لایا جائے گا، ووٹ دلوائے جائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی جائے گی۔ اب یہ جو ڈوزیئر ہے یہ اپنے میڈیا کو، پاکستانی میڈیا کو دیا گیا ہے کہ آپ خود اس کو دیکھیں، پرکھیں اور اس میں خود اندازہ کریں کہ کس طرح لوگوں کو مارا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی گئیں، جنگی جرائم کیے گئے، بغیر کسی قانون کے یا بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کو گھروں سے گرفتار کیا گیا، پھر پیلٹ گنز استعمال کی گئیں۔ آپ سوچئے کہ اس سے افیکٹڈ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں، بعض کی آنکھیں چلے گئی ہیں، مختلف جرائم کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ افیکٹڈ ہوئے، خواتین کے ریپ ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کانان اور پوشپورہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کا آج دن تک سپریم کورٹ میں کیس لٹکا ہوا ہے، بھارتی سپریم کورٹ میں، اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور آپ سوچئے کہ اس قصے کو تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں اور کوئی انصاف نہیں مل سکا کسی کو۔ وہاں پہ ایک ہی رات میں سینکڑوں خواتین کا ریپ کیا گیا۔ اب اس طرح بچے یتیم، ان کو رکھنے کا کوئی انتظام نہیں، خاندان ان بیچاروں کو پناہ دے رہا ہے، اور فیک انکاؤنٹرز میں ان کے والدین کو مارا جا رہا ہے، اور ان مارے جانے سے لازمی بات ہے کہ وہ بیچارے بچے جو کہ یتیم ہو گئے، ان کا کوئی بھی سہارا نہیں رہتا، وہ محلے دار، خاندان، وہ لوگ ان کو پالنے پہ مجبور ہیں۔ جعلی طریقوں سے لوگوں کے اوپر ہتھیار ڈالے جاتے ہیں اور پھر ان کو اریسٹ کر کے، یعنی انوسنٹ لوگ جو کہ جرائم میں ملوث نہیں ہیں، ان کو اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو پھر ان کے گھروں میں یا کہیں ویپن، ہتھیار کو چھپا دیا اور اسے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا، اس کو امپلیکیٹ کر کے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ، یعنی اس طرح کے تمام حربے کر کے تو وہ جو آزادی کی موومنٹ ہے یا آزادی کی تحریک ہے، اس کو اپنی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے داعش، جس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ داعش جو ہے، یہ وہاں پہ بھارت میں 3-4 جگہوں پہ یا 5 جگہوں پہ اس کے ٹریننگ سینٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں ان کو ٹرین کر رہے ہیں۔ وہ 1-2 کشمیر کے اندر بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کشمیر سے باہر ہیں، اور یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے ہمارا کہ ان لوگوں کو ٹرین کر کے ان کے کیمپ جو ہیں، یہ گلمرگ میں ایک ہے، رائے پور میں ہے، جودھ پور میں ہے، چکراٹا میں ہے، انوپ گڑھ میں ہے اور بیکانیر میں ہے۔ اب یہ جو کیمپ ہیں، یہاں سے ان کو داعش کے لوگوں کو ٹرین کر کے کشمیر میں انڈکٹ کیا جائے گا، ان سے کوئی دہشت گردی کے واقعات کروائے جائیں گے اور ساری تحریک کو بدنام کر دیا جائے گا کہ جناب یہاں تو داعش آ گئی ہے اور داعش یہاں پہ یہ کارروائیاں کر رہی ہے دہشت گردی کی۔ اب یہ داعش جو ہے انہوں نے افغانستان میں بنائی تھی، بھارت کو اس کام کا تجربہ ہے۔ وہاں انہوں نے TTP، لشکر جھنگوی، پنجابی طالبان وغیرہ ان کو ملا کے تو ایک دھڑا کھڑا کیا جس کا نام داعش خراسان چیپٹر رکھ دیا۔ اب یہاں پہ اسی طرح یہ ریاست کے ٹرینڈ جو دہشت گرد ہوں گے ان کو یہاں بھی استعمال کریں گے اور بھی جگہوں پہ ہو سکتا ہے پاکستان سائٹ پہ یا افغانستان سائٹ پہ ان کو یوز کریں۔ لیکن بھارت لگاتار ایک دہشت گردی کے کام میں ملوث ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں ایک ڈوزیئر دیا تھا جس میں بھارت کی یہ تمام دہشت گردی کی کارروائیاں جو وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کر رہا تھا وہ ہم نے سامنے رکھی تھی۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتے رہیں، ہمیں پورا اس بات کا پورا یقین ہے، اعتماد ہے، کیونکہ تاریخ ایک چیز بتاتی ہے کہ ظلم بھارت نے کوئی آج سے شروع نہیں کیا، یہ بہت عرصے سے 90 کی دہائی سے شروع ہیں
لیکن کیا آزادی کی تحریک ختم ہو گئی، دب گئی؟ وہ نہیں دبی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھارت کو سوچنی ہوگی کہ اگر آپ آزادی کی تحریک کا سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی تو وہ تو نہیں ہوگی۔ آپ ہتھ کنڈے کھوٹے ہتھیار جتنے بھی استعمال کرنے کر لیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہوتی اگر بھارت دہشت گردی کی بجائے، انسانی حقوق کی پامالی کی بجائے، وار کرائمز کرنے کی بجائے، یا انسانیت کے ہیومینٹی کے خلاف جو کرائمز ہیں وہ کرنے کی بجائے بھارت ایک امن کا رستہ اختیار کرتا۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کرنا، اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، چمبا نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ تو ایک ایگریمنٹ کے تحت طے شدہ تھا کہ یا یونائٹڈ نیشن حل کرے گی یا آپ خود بات چیت کر کے کر لیں۔ لیکن اس کا فائدہ کیا تھا؟ میں دو چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نسل در نسل آپ ایک دشمنی اور ایک جھگڑا اپنے عوام کو پاس آن کرتے جائیں تو یہ تو لیڈرشپ نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کا کام نہیں ہے، یہ تو دہشت گردوں کا، اچکوں کا کام ہے کہ وہ جرائم کر کے جرائم ہی آگے اپنی اولاد کو دے جائیں۔ شرفاء کا کام یا لیڈرز کا کام جو کہ آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امن آگے لے کے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی تعلیم کی طرف، سکھ کی طرف، چین کی طرف جائے، بجائے اس کے کہ وہ فسادات میں ہی پھنسے رہیں۔ لہذا کہیں نہ کہیں تو کوئی شاید ایسی نسل آئے جو اس معاملے کو کنسٹرکٹیو انداز میں دیکھے کہ اس کو سلجھا دینا، اس مسئلے کو حل کرا دینا زیادہ بہتر ہے۔ بڑی اچھی بات ہے وہ ہو، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو میں یہی اس کے فوائد بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی نسل محفوظ ہوئی، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ آج ہوسٹیج ہے کشمیر کے جھگڑے کا۔ اگر یہ پورا خطہ ہم دیکھیں اس میں، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، ایران، آگے سینٹرل ایشیا، تو کنیکٹیویٹی کے ساتھ یہ خطہ جتنی ترقی کر سکتا ہے دنیا میں شاید کوئی اور کر ہی نہ سکے۔ تو عوام کے پاکستان، بھارت اور مختلف جگہوں پہ بنگلہ دیش ادھر ادھر تو عوام کے مقدر بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے وہ دور اندیش لیڈر چاہیے، فسادی نہیں چاہیے، تنگ نظر آدمی نہیں چاہیے، آر ایس ایس کا وہ ایجنڈا لے کے چلنے والا نہیں چاہیے۔ یہ وہ چاہیے جو کہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جس کو آئندہ نسلوں کی فکر ہو، جس کے اندر واقعی حقیقی طور پہ وہ لیڈر ہو۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ سیاستدان صرف اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مودی بھی اپنے اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، فال فلیگ آپریشن کروا کے لوگوں کے جذبات سے اپنے ہندو اکثریتی ووٹ سے وہ ووٹ لیتا ہے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر کے، ہرزہ سرائی کر کے اس کا کیریئر بنا اسی وجہ سے، اپنے لوگوں کو مروا دیتے ہیں۔ تو وہ سیاستدان جو ہے وہ تو اگلے الیکشن سے آگے نہیں سوچتا، لیکن لیڈر جو ہے وہ اگلی نسلوں کا سوچتا ہے، اور یہی ایک لیڈرشپ کا فائدہ یا رول اس کا یہی ہے کہ اگر اچھا لیڈر کسی ملک کو میسر آ جائے تو وہ نسلیں سنوار جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ ہوگا۔ اب میرا اپنا جو اندازہ ہے، پاکستان نے ڈوزیئر بھی دیا، پریس کانفرنس ہوئی، اور وہ بڑی اس کی سرکولیشن بھی ہوئی اور مزید ہوگی، فارن آفس کے یہ ویب سائٹ پہ بھی چلا گیا، یونائٹڈ نیشن کو بھی انفارمیشن جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی والا ڈوزیئر دیا تھا اس میں بھی بھارت پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی دنیا انتہائی منافقت سے کام کرتی ہے، بہت بڑے منافق ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں۔ آج چائنا کو کنٹین کرنا ہے، اس میں بھارت کو، اور بھارت آنکھیں بند کر کے اس کوارڈ کا حصہ بنا ہوا ہے، جبکہ زمینی بارڈر صرف بھارت کے ملتے ہیں۔ جب مار پڑنے کا وقت آیا تو امریکہ جس طرح افغانستان سے گیا وہ اپنے گھر میں جا بیٹھے گا، باقی بھی ملک جو ہیں ان کی باؤنڈریز چائنا کے ساتھ نہیں ملتی، تو علاقہ اپنا گنوانے کے لیے پیچھے بھارت رہ جائے گا۔ یہ ایک جگہ یہ کام موجود ہے، لیکن فی الحال تو وہ امریکہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح بھارت نے ڈس انفو لیب کا وہ نیٹ ورک تیار کیا تھا، پاکستان اسی طرح کا نیٹ ورک تیار کرے، اور سچائی پھیلانے کے لیے، بھارت کی طرح جھوٹ پھیلانے کے لیے نہیں، سچائی پھیلانے کے لیے، اور وہ لگاتار اس کو کوئی چین ہی نہیں کر سکتا۔ بھارت نے فیک این جی اوز کھڑی کی تھی، بھارت نے فیک تھنک ٹینکس بنائے تھے۔ آپ ایگزسٹنگ اوریجنل تھنک ٹینکس کو قائل کریں، آپ آج جو این جی اوز موجود ہیں ان کو بنائیں، یا جو این جی او اگر کل کو بنائیں بھی
تو وہ زمین پہ باقی ایک این جی او ہونی چاہیے، ان کو فنڈز دیں اور وہ پوری دنیا میں ان کی کرتوتیں سامنے لے کے آئیں۔ پاکستان کو ایک مہم کے طور پہ یہ چیز چلانی ہوگی، جب تک کہ آپ اپنا پیغام گھر گھر نہیں پہنچائیں گے دوسری دنیا میں، مغربی دنیا میں، مشرقی دنیا میں، سینٹرل ایشیا، یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، گلف میں، تو یہ تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ وقت ایسے نہیں رہتے ہمیشہ۔ دنیا میں کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ وقت نے اپنا دوسرا پہلو، دوسرا رخ نہ دکھایا، وقت بدلتے رہتے ہیں، جیسے عروج اور زوال آتے رہتے ہیں۔ تو آج ٹھیک ہے، آج کوارڈ شواڈ ہے، لیکن کل نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنا کام کریں اور بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ منہ پہ ماریں ان لوگوں کے جو چائنا کا سنکیانگ کا قصہ ہمیں سنا دیتے ہیں کہیں اور کا، ان کو نظر نہیں آتا جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ تو کشمیر والا قصہ سامنے رکھیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ایک مہم جب آپ چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور کشمیریوں کو لازماً اس ظلم سے، اس بربریت سے نجات ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔